اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں شہباز شریف صاحب، پی ڈی ایم کے اور متحدہ اپوزیشن کے قابل قدر قائدین، میرے سامنے علماء کرام، مختلف سیاسی پارٹیوں کے، پی ڈی ایم کے اور متحدہ اپوزیشن کے کارکنان صاحبان، معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ تاریخی جلسہ، آج کا دن بھی تاریخی ہے اور یہ جلسہ بھی تاریخی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں اس جلسے اور اپوزیشن کی جدوجہد کے نتیجے میں اس کے ثمرات انشاءاللہ تعالی جلد قوم کو ملیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام کارکنانوں کا اور پی ڈی ایم کے قائدین کا، جنہوں نے مسلسل جد و جہد کر کے اس کو ایک نتیجے تک پہنچانے میں دن رات محنت کی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی تگ و دو اور ان کی محنت، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے جس طریقے سے سب پورے ملک اور قوم کا ساتھ دیا، میں خراج تحسین ان قائدین کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی بوگس کیسز میں، اور آج وہ سب سرخ روح ہوئے ہیں۔ آج قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ قائدین قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اور اگر وہ جیل بھی گئے ہیں تو اس قوم کے لیے گئے ہیں۔ آج ان لوگوں کا عمران نیازی کا اب وقت آنے والا ہے کہ وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہو کہ ان پونے 4 سالوں میں جو لوٹ مار
انہوں نے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کی. ان 4.25 سالوں میں قوم پہ جو مہنگائی کا بوجھ ڈالا اور جس طریقے سے لوگوں کو ہراساں کیا، اس کا جواب بھی عمران نیازی نے دینا ہے. انہوں نے کل جلسہ کیا اور کہا کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لائیں گے. حکومتی وسائل استعمال کیے، ایئر کنڈیشن بسز لوگوں کو دیے اور کہا کہ میں نے قوم کو سرپرائز دینا ہے. 2 گھنٹے تک تقریر کی اور کہا کہ قوم آج میرے ساتھ ہے. قوم اس کے ساتھ نہیں. یہ مقابلہ جلسوں کا نہیں. آپ 10,000 لوگوں کو لے کے آئیں اور کہیں کہ پورا قوم میرے ساتھ ہے. نہیں، یہ مقابلہ اسمبلی کے اندر ہوگا. ادھر آپ صرف 172 لوگوں کو لے کے آئیں تو ہم مان جائیں گے. اگر آپ 172 لوگوں کو نہیں لا سکتے تو جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اس کے بعد یہ قوم آپ کا پیچھا کرے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک آپ کو اس کڑی امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اس قوم کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے کچھ دن پہلے ایک تقریر میں کہا کہ میں آلو ٹماٹر سستا کرنے کے لیے نہیں آیا. ہاں، آپ تو ڈالر مہنگا کرنے کے لیے آئے، آپ تو آٹا مہنگا کرنے کے لیے آئے، آپ تو ڈیزل مہنگا کرنے کے لیے آئے، آپ تو بجلی مہنگا کرنے کے لیے آئے، آپ تو گیس مہنگا کرنے کے لیے آئے. آپ نے اس قوم کو آباد کرنے کے بجائے برباد کرنے کے لیے آپ آئے. آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو تہذیب بنانے کے لیے آپ آئے. آپ نے جو نقصان پہنچایا، یہ نقصان، اس نقصان کے ازالے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ، ہمارے صحافی برادری بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اب تو 1.25 سال رہ گیا ہے، یہ اس وقت عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ جو جاتی ہوئی اور جو مہنگائی کی وجہ سے اور برداشت سے بات نکل گئی، تو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت تھی. ساتھ ہی ساتھ اس کا ارادہ آئندہ الیکشن
آئندہ الیکشن کو دھاندلی کے ذریعے دوبارہ جیتنے کی سازش بنائی گئی تھی، ای وی ایم کے ذریعے، الیکٹرانک مشین کے ذریعے۔ اگر یہ بر وقت فیصلہ نہ ہوتا تو شاید آئندہ الیکشن میں بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے جو کہ اتنا قابل برداشت ہوتے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور بیرونی ملک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے کہا کہ بیرونی ملک سے سازش ہوئی ہے۔ سازش اس لیے ہوئی ہے کہ میں نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کو ایبسولوٹلی نو کہا۔ اب چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے یہ تو روزانہ منتظر تھا کہ بائیڈن اس کو ٹیلی فون کرے گا اور اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو امریکہ بھجوایا کہ وہ ان سے کہے کہ عمران خان کو ٹیلی فون کرو۔ تو یہ کیسے سازش ہے؟ آپ کے خلاف پوری قوم باہر نکلی ہے اور اس قومی عوام کی طاقت، عوام کی قوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، 3، 4 یا 5 دن ہوں گے۔ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آئندہ کے آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ عدم اعتماد کے بعد جو حکومت آئے گی اس میں ایک تو پورے متحدہ اپوزیشن کو یکجا رہنا پڑے گا اور کچھ اصول کو اپنانا پڑے گا۔ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے عوام کو اس مہنگائی کے بوجھ سے نجات دلانی ہے، ہم نے صوبوں کی جو اختیارات اور ان کے حق ہیں وہ ان کو دینا ہے، ہم نے وہ علاقے جو کہ پسماندہ ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب انشاءاللہ تعالی ہو جائے تو عوام کو سکون ملے گا، وفاق مضبوط ہوگا۔ وفاق تب مضبوط ہوگا جب صوبے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے، تو تب جا کے یہ ملک متحد ہو سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منزل ہمیں جلد سے جلد منصفانہ الیکشن کی طرف لے جانا ہے، اور وہ جتنی بھی جلد ہو سکے۔ یہی پی ڈی ایم کا نعرہ تھا
यही पीडीएम के बुनियादी असूल थी कि मुल्क में दानली के नतीजे में एक हुकूमत आई है और उससे जल्द छुटकारा हासिल करने की जरूरत है, और वो उसी लिहाज से हो सकता है कि इक़्तिदार तो एक तरीका हो सकता है कि कुछ मुद्दत के लिए इस मकसद के लिए इक़्तिदार में आए कि हम इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन करा सकें और आईन और कानून की बालादस्ती की तरफ, और हर इदारे को महमूद खान साहब ने इस पे बड़ी वजाहत से बात की है। हमने हर एक इदारे को अपने दायरे के अंदर काम करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो ये जो आप लोगों ने जो जदोजहद की है और जो हमारे कायदीन जेलों में गए हैं, ये सब उस लिहाज से ज़ाया हो जाएगा खुदा न खास्ता अगर हम इन असूलों पे कायम और दायम ना रहें। ये असूल हम सब के लिए बहुत अहम है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम से यही वादा हमने पहले भी किया और अब भी निभाएंगे कि हमने मुनसिफाना इलेक्शन कराने हैं, हमने आइन की पासदारी करनी है, हमने हर एक इलाके को अपना हक देना है, खासकर सूबों को अपना हक देना है ताकि हम पुरअमन तरीके से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।